دیکھیں ندیم، ایک بات بڑی کلیئر ہے اور اب میرا خیال ہے کہ سارے پاکستانیوں کو اس کا علم ہے کہ جب آپ کی روپے کی قیمت گرتی ہے، ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے اور روپے کی قیمت گرتی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے، تقریباً اسی رینج میں جس رینج میں روپے کی ڈی ویلیویشن ہوتی ہے ڈالر کے ساتھ۔ سو ہمارا اگر آئی ایم ایف پروگرام کے بعد جو ڈالر ڈی ویلیویشن ہوئی ہے مارکیٹ بیسڈ، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 50-60% اس میں جو گراوٹ آئی ہے روپی کی ویلیو میں، اس نے اب ہر چیز کے اندر اپنا ایک پاس تھرو ہونا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 6-7 مہینے ایک یہ کاسٹ پش انفلیشن چلتی ہے اکانومی میں اور اس کا اور کوئی توڑ نہیں ہوتا ادر دین کہ آپ کی روپے کی قیمت جو ہے وہ دوبارہ سے اوپر جائے۔ سو جب مستحکم ہوتی ہے تو پھر یہ کاسٹ پش انفلیشن ڈی ویلیویشن کی وجہ سے رک جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر آگے چل کے بہت زیادہ کوئی اکنامک گروتھ جب ہوگی اور جب آپ کی سپلائی سائڈ جو ہے وہ ڈیمانڈ سے کیٹر نہیں کر پائے گی تو پھر ایک اور قسم کی انفلیشن ہوگی۔ لیکن اس وقت ہمارے پاس جو سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے وہ ایک خوش آئند بات ہے، اور اس کی طرف سارے اکانومسٹ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اب آپ کی جو وہ گراوٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب یہ گریجولی اب بہتری کی طرف جائے گی۔ اس میں بھی یہ انڈیکیشن آئی ہے کہ اب انٹریسٹ ریٹس جو ہیں وہ مستحکم رہیں گے، اور آپ کو پتہ ہے ہائٹ جب تھی اس کی 13-14% سے وہ تقریباً 7% پہ آ گئی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ دیکھیں تو ایک دو باتیں پہلے میں کر لوں، کیونکہ بلور صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ڈی ویلیویشن کس نے کی ہے۔ ڈی ویلیویشن ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ کا خسارہ جو تھا، تجارتی خسارہ جو تھا وہی 40 ارب ڈالر کا تھا، اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ 20 ارب ڈالر کا تھا، اور آپ نے قرضوں جو بیرون ملک قرض واپس کرنے تھے ایک سال میں وہ 10 ارب ڈالر تھے، تو آپ کے پاس ڈالرز ہے ہی نہیں تھے۔ اگر آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں تو آپ روپے کی قیمت آپ کے سامنے ہے کہ وہ مینٹین نہیں ہو سکتی، اور جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اس کو بینکرپسی کہتے ہیں، اور بینکرپسی جب ہوتی ہے تو آپ کو آئی ایم ایف میں جانا لازمی ہوتا ہے، نہیں تو اس کے اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر اس سے بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے خسارے تھے بڑے بڑے تجارتی خسارے، اور جو آپ نے فورن بورونگ کی ہوئی تھی پچھلے 10 سالوں میں، اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ کریش کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس وقت فیصل آباد میں، اس کو ایک بڑی اچھی بوسٹ ملی ہے، اس کی پرائسز جو ہیں انرجی پرائسز قابو میں ہیں، ساری 100% کیپیسٹی پہ اس وقت کام وہاں پہ ہو رہا ہے، اور ایکسپینشن کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جو ٹرف کی فائنینسنگ ہے وہ بھی پوری بھر گئی ہے، استعمال ہو گئی ہے، اور اسٹیٹ بینک اس کو اب ایکسٹینڈ کرنے کو جا رہا ہے۔ سو آئی تھنک کہ اس وقت جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے، کیونکہ اس کی کمپیٹیٹیونیس بہت بہتر ہو گئی ہے، اس نے خاصے مارکیٹ شیئر حاصل کر رہا ہے اور وہ کرتا چلا جائے گا۔ اب مسئلہ سارا جو اس وقت ہے وہ ہے آپ کے انرجی سیکٹر میں، کیونکہ انرجی سیکٹر جو ہے وہ اتنی بری طرح متاثر ہوا ہے، بڑے مہنگی بجلی بنتی ہے نمبر 1، نمبر 2 آپ تمام چیزیں جو ہیں انرجی سیکٹر میں وہ امپورٹڈ ہیں، جس میں تیل ہو، کولا ہو، ایل این جی ہو، سارا کچھ امپورٹ ہوتا ہے، اور وہ امپورٹڈ جو ہے جب کنورژن ہوتی ہے پاک روپیز میں وہ بہت مہنگی بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انرجی سیکٹر میں بے شمار چوری ہے، اور اس چوری کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے۔ نہ ٹرانسمیشن میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے، نہ ڈسٹریبیوشن میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور اس کے لیے بڑی میجر آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اوپر سے ایک کورونا کی وبا بھی چل رہی ہے جو آپ کے ریونیو سورسز کو بھی
افیکٹ کرتی ہے، سروس اکانومی پہ اس کا بڑا نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے۔ جو ایشو ہے وہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ آپ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ڈیفینیٹلی جا رہے ہیں، ایکسپورٹس آپ کی بہتر ہو رہی ہیں، ریمیٹنسز آپ کی بہت بہتر آگے سے ہو گئی ہیں، آپ نے تمام پروڈکشن اور سپلائی چینز کھلی رکھی ہوئی ہیں، اور پینڈیمک پہ بھی آپ کا ریلیٹیولی دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت کو بھی اتنا ہی فکر ہے جتنا سب کو فکر ہے، اور حکومت نے اسی عوام کے ساتھ جا کے الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے، اور تمام اقدام جو پاسبل ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے 30,000 میگا واٹ کے بجلی کے لگا لیے ہیں جو مہنگے ترین ہیں، اور جن کو آپ امپورٹڈ فیول پہ چلائیں گے، اور ان کی جو ہے کوئی ڈومیسٹک اس میں ان پٹ ہی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ آپ نے انٹرنیشنل بائنڈنگ کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ جو پروجیکٹس نئے آتے جا رہے ہیں ان کے 200% اضافہ کیپیسٹی پیمنٹ میں ہی ہو چکا ہے، یعنی کہ اگر آپ بجلی لیں یا نہ لیں ان کو آپ نے جو پیسہ دینا ہے اس میں بے شمار اضافہ ہے۔ تو ہمیں تو ایک غلط فیول سائیکل میں پھنسا کے گورنمنٹس چلی گئی ہیں نا پچھلی۔ اگر پاکستان میں اس وقت ہمارا ہائیڈل کی پاور ہوتی، اگر پاکستان میں اس وقت بجلی سورج سے بن رہی ہوتی تاکہ ہمیں یہ امپورٹ نہ کرنا پڑتی ساری چیزیں، تو بجلی سستی ہونی تھی۔ اب مہنگی بجلی کا نقصان ٹیکسٹائل کو بھی ہے، مہنگی بجلی کا نقصان ایک صارف کو بھی ہے، اور آپ کی اکانومی کا جو گروتھ ہے وہ اس کی وجہ سے خاصی بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ تو اب آئی تھنک کہ اس کو سمجھنا کہ ایک جلدی سے یہ چٹکی بجانے سے ٹھیک ہو جائے گا تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہمیں فیس کرنا پڑے گا کہ آپ نے ایسی مشینری لگا لی ہے اگلے 20 سال اور 30 سال سے جو مہنگی بجلی ہی صرف دے سکتی ہے، اس میں وہ کیونکہ وہ سائیکل ہی غلط آپ نے لگا کے سلوشن جو ہیں ان کو ریپلیس کریں گے تو آپ پھر یہ سلوشنز کی طرف ہم جانا شروع ہوں گے، اور اس کے لیے سولرائزیشن جب تک مکمل نہیں ہوتی، اور وہ بھی مکمل اگلے 10 سال لگیں گے اس کو مکمل کرنے میں، تو یہ بجلی کا جو مسئلہ آپ کی ایک قسم کی پرماننٹ پرابلمز ہیں۔